بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے 9 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور ماہ محرم کے آغاز میں ہی اسرائیل کے تازہ حملوں سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 55 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام اسکول پر بھی اسرائیل نے بمباری کی، جس سے 16 طلباء شہید ہو گئے اور 50 زخمی ہو گئے۔ لیبنان کے شہر میں ایک کار پر ڈرون حملے میں حزب اللہ کے فوجی عہدیدار مسم الاتار شہید ہو گئے ہیں اور اب تک 38,000 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 88,000 زخمی ہوئے ہیں۔ 10,000 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو اسرائیلی لے گئے کہ وہ ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ تقریباً 16,000 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ 17,000 بچے ایسے ہیں جن کے دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک شہید ہو چکا ہے۔ شہید ہونے والوں میں 11,000 کے قریب خواتین بھی شامل ہیں۔ طبی عملے کے 500 اہلکار اور سول ڈیفنس کے 75 اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ سرکاری میڈیا آفس کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 158 صحافی بھی شہید ہو چکے ہیں اور غزہ کے اسپتالوں کے اطراف سے اب تک 7 اجتماعی قبروں میں سے 520 لاشیں مل چکی ہیں اور ان سب پر بھی اسرائیلی وزیر اعظم کو سکون نہیں مل رہا۔ اس کا معصوموں کا خون کرنے کی پیاس نہیں بجھ رہی، کیونکہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے میں اسرائیل کو اپنے جنگی مقاصد پورے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یعنی قتل عام کرنے کا لائسنس اس سے نہیں چھینا جا سکتا۔ اور پھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ معاہدے کے تحت حماس کو مصری سرحد سے اسلحہ اسمگلنگ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور معاہدے میں لکھا جائے کہ مسلح عسکریت پسند شمالی غزہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب حماس اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گیا کہ اسرائیلی معاہدے پہ دستخط کرنے سے پہلے مستقل جنگ بندی کا عہد کرے گا۔ بہرحال غزہ میں حالات ناقابل برداشت ہیں، قحط شدت اختیار کر رہے ہیں اور دوسری جانب حماس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسرائیل بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور 70% اہل غزہ بھوک کا شکار ہیں۔ 3.5 لاکھ بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ نصف آبادی کے پاس صرف 1 دن کی خوراک باقی رہ گئی ہے۔ غزہ کی انتہائی سنگین صورتحال پر عالمی طاقتیں صرف تشویش کے اظہار سے زیادہ کچھ نہیں کر پا رہی اور اقوام متحدہ جس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کو یقینی بنائے، وہ بھی بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ اور دوسری جانب اسرائیل نے 9 ماہ کی تباہ کن جنگ میں غیر ملکی میڈیا کو رسائی نہیں دی اور کوریج کی اپیلوں کو بھی بار بار مسترد کیا۔ ہم نے بھی اس کے لیے اپلائی کیا، کئی دفعہ اپلائی کیا، لیکن ہم کو مصر کی حکومت جو ہے وہی نہیں پرمیشن دے رہی کہ مصر سے ہم رافع کے کیمپ تک جا سکیں، اور 3 دفعہ ہم کر چکے ہیں۔ فورن آفس کے تھرو بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں، ان کی ایمبیسی کو بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں۔ بہرحال غزہ میں موجود فلسطینی صحافیوں کو بھی مسلسل غیر معمولی خطرات اور پابندیوں کا سامنا ہے۔ تو اسرائیلی پابندیوں سے سوال اٹھتا ہے کہ غزہ میں آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ کیا ہے جو اسرائیل بین الاقوامی میڈیا کی نظروں سے دور رکھنا چاہتا ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، ایک عظیم انسانی المیہ وقوع پذیر ہے اور 80% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ لوگ محفوظ پناہ گاہوں سے بھی باہر بھاگ رہے ہیں کہ محفوظ پناہ گاہیں بھی راکٹس اور بم کے نشانوں پہ ہیں۔ تو امداد کرنے والے ادارے بے بس ہیں، اداروں کو امدادی کام کرنے کے لیے بھی پناہ رکاوٹیں ہیں۔ کیا انسانیت کی تذلیل کا یہ عالم ہے کہ سوشل میڈیا کے بعض تصاویر میں انہیں فوجی ٹرکس میں جانوروں کی طرح لے جایا جا رہا ہے؟ اقوام متحدہ کی امدادی ٹیم کے سربراہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ میں انسانی بنیاد پر ہونے والے کسی آپریشن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور لوگ یکسر بے یار و مددگار، اور اس مایوس کن صورتحال میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی ملاحظہ ہو کہ اس نے بیروت اور جنوبی لیبنان کو غزہ میں تبدیل کرنے کی دھمکی دے دی ہے اور دنیا نے ان کی خواہشوں پہ سر تسلیم خم کر لیا۔ تو ایسی صورتحال میں یوں لگ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ہی ایک جارے اور غاصب کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ اگر اقوام متحدہ میں بڑی طاقتوں کے مفادات کو بھلے وہ انسانی حقوق کی سری خلاف ورزی ہی کیوں نہ ہو ادارہ جاتی سہولت کاری ہوگی، تو اقوام متحدہ کے وجود کی دلیل پر بھی سوال اٹھیں گے۔ دوسرا اہم سوال یہ کہ کیا امریکی مفاد اور اسرائیلی بالادستی بین الاقوامی امن اور انصاف سے زیادہ اہم ہے؟ کیا سیاسی مقاصد کی تکمیل لاکھوں انسانی جانوں سے زیادہ ضروری ہے؟ آپ دیکھیں کہ ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کے خلاف اسرائیل کے اندر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تل اویو میں اسرائیلی حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ ہوا جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ مظاہرین کی جانب سے جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی، نئے انتخابات کا مطالبہ کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ غزہ میں جو ظلم و ستم غاصب صہیونی ریاست کی طرف سے ڈھایا جا رہا ہے وہ سب کچھ مغربی ممالک کے تعاون سے ہی ہو رہا ہے، اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اسلحے اور سرمایہ کی فراہمی بھی جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔
تو اگر امریکہ اور برطانیہ کو غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے متاثر ہونے والے فلسطینیوں کا اتنا ہی احساس ہوتا تو وہ اسلحے اور سرمایہ کی فراہمی تو بند کرتے، اور اس سلسلے میں مغربی ممالک سے گلہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان سے تو اچھے کی امید کیا رکھیں ہم۔ مسلم ممالک جن کو اس حوالے سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے تھا، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کیا حکم ملتا ہے۔ تو اس وقت مسلم امہ کا بے حسی والا کردار صرف افسوسناک ہی نہیں بلکہ شرمناک بھی ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک نہ تو اپنے مفاد اور نظریاتی استحکام کی خاطر اکٹھے ہیں نا، لیکن اسلامی ممالک اسرائیل کے مظالم کے خلاف ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تازہ حقائق تو یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل مقبوضہ فلسطین میں نہتے فلسطینیوں کو بے دردی سے دن رات خون بہا رہا ہے، اور اس دوران کئی ہمسایہ ممالک، اسلامی ممالک، ان کی خونی اسرائیل کے ساتھ تجارت کی کئی گنا بڑھ گئی ہے، کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ تو اس عرصے کے دوران مصر نے اسرائیل کو $25 ملین کا سامان بھیجا، حالانکہ اسلامی غیرت کا تقاضا یہ تو تھا نا کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت بالکل ہی بند کر دی جاتی، لیکن مصر یہ ہمت نہیں کر سکا، یہ جسارت نہیں کر سکا۔ اردن نے بھی اس عرصے کے دوران اسرائیل سے تجارتی تعلقات میں اضافہ کیا۔ اسرائیل کو $38 ملین کا سامان بھیج کر البتہ پچھلے 8 مہینے کے دوران ترکی اور اسرائیل تجارت میں خاصی کمی آئی، 150%۔ کیا یہ صدم کی بات نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک ادارے کا سربراہ اسرائیلی فوج کو دنیا کی سب سے بڑی جرائم پیشہ افواج میں سے ایک کہہ رہا ہے، اور ہمارے بعض اسلامی برادر ممالک اسی کرمنل ملک کے ساتھ تجارت میں اضافہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ تو پھر کیوں کہ پوری دنیا کی توجہ اس وقت غزہ پہ ہے، لہٰذا وہاں سے اٹھنے والا گرد و غبار سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے مقبوضہ غریب اردن کو اسرائیل جس تیزی سے کتر رہا ہے، اس کے نتائج غزہ پہ یلغار کے نتائج سے دور رس ہوں گے۔ تو اس وقت اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان آباد کار لیڈروں کا مکمل قبضہ ہے، جو خود بھی ان بستیوں کا مکین ہے جنہیں اقوام متحدہ متعدد بار غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ بس ایسی ہے غیر قانونی بستی کے رہائشی انتہائی نسل پرست اسرائیلی وزیر خزانہ، ان کے ہاتھ میں مقبوضہ مغربی کنارے کے انتظامی اختیارات بھی ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے نہ صرف غریب اردن کے یہود آباد اہلکاروں کو مسلح کیا گیا تاکہ وہ غزہ پہ دنیا کی مسلسل توجہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فلسطینیوں کی جتنی زمینوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں کر لیں، اس مشن میں انہیں قابض اسرائیلی فوج کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ امریکہ اور جرمنی جیسے اندھے اتحادی بھی ان آباد کاروں کی حرکتوں پہ بظاہر جزبز ہیں، لیکن اسرائیل کو اسلحے کی بھرپور رسد میں کوئی کمی نہیں آنے دے رہے۔ تو گزشتہ 8 ماہ کے دوران نہ صرف وزیر خزانہ نے فلسطینی اتھارٹی کے لیے جمع کردہ محصولات کی آمدنی ضبط کر کے اتھارٹی کو کوڑی کا محتاج بنانے کی کوشش کی ہے، بلکہ غیر قانونی یہودی بستیوں میں اضافہ جو ہے وہ 8,500 گھر بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ تو یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اگلے 1 برس میں مزید 1 لاکھ یہودی آباد کاروں کو مقبوضہ علاقوں میں گھر تعمیر کرنے کے لیے بھاری سرکاری سبسڈی دی جائے گی۔ تو وزیر خزانہ نے تو یہ بھی کہا کہ جو ملک فلسطین اتھارٹی کو تسلیم کرے گا، اس کے بدلے اسرائیل مقبوضہ علاقوں میں ایک نئی بستی بنائے گا۔ اس فارمولے کے تحت 5 یورپی ممالک کی جانب سے پیلسٹینین اتھارٹی کو تسلیم کیے جانے کے بدلے 5 یہودی بستیوں کے قیام کی منظوری دی جا چکی ہے۔ تو اس منصوبے میں مزید توسیع کی خاطر اسرائیلی حکومت نے 440 فلسطینی دیہاتوں کے انتظامی اختیارات فلسطینی اتھارٹی سے چھین کر اپنے ہاتھوں میں لے لی ہیں، تاکہ ان دیہاتوں میں صدیوں سے آباد مکینوں کو حسب ضرورت قانونی طور پہ بے دخل کیا جا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے چند برس میں بسنے والے فلسطینیوں کی املاک کسی نہ کسی قانونی بہانے ہڑپ کر کے صرف اتنی جگہ چھوڑی جائے گی کہ وہ مشکل سانس لے سکے یا تنگ آ کے اپنی جنم بھومی ہی چھوڑ دیں۔ یوں ایک آزاد فلسطین مملکت کا خواب بھی خود بخود دفن ہو جائے۔ تو اس غیر قانونی یہودی بستیوں کی آبادی تقریباً 5 لاکھ ہے۔ 2030 تک مقبوضہ علاقوں میں یہودی آبادی بڑھانے کا ہدف 1 ملین ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ طوفان الاقصی نے امریکہ اور مغربی حکومتوں کے ان تمام ناپائق عزائم اور منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ فلسطینیوں نے عالمی سیاسی منظرنامے پر ایک نیا نقش چھوڑ دیا، جسے آج 9 مہینے گزرنے کے باوجود مغربی دنیا کی حکومتیں مٹانے سے قاصر ہیں۔ تو اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والوں میں مسلمان، عیسائی، یہودی سب شامل ہو رہے ہیں۔ یہاں مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ناحق قتل ہونے والے بچوں نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔
اس چینل کو دیکھیے گا، ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ظلم تو اب لفظ ہی نہیں رہا، کوئی اور لفظ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اللہ حافظ۔